بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز مقدس تشریف لے آئے اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ پانی تھا اور نہ کوئی آدمزاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ رب العزت کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ دن بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ علیہ السلام نے پھر ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام دوبارہ فلسطین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تیسری مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ماجد کو دیکھتے ہی لپک پڑے اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر منحصر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد ہی اس گمنامی سے مستثنیٰ رہیں۔ اوس اور خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی یہ وہی تھے۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ ناظرین، آئندہ ہمارے اس چینل پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مفصل ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، لہٰذا تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔